میری زندگی کے 22 سال مسلم لیگ نون کے ساتھ گزرے ہیں. میاں صاحب کی گاڑی بھی میں ڈرائیو کرتا رہا ہوں ایز دا ورکر. زرداری صاحب نے آنا کراچی سے تو بڑا ان کا آپس میں ایسے میں دیکھتا تھا کہ یار یہ تو ایک فیملی ہے. ہم لوگوں کو, ہم پاکستانیوں کو انہوں نے یہ جب آپس میں ڈسکس کرتے تھے نا تو اس میں کئی دفعہ ان کے منہ سے نکل جاتا تھا کہ یار یہ بندہ ایماندار ہے, یہ ہمیں نقصان دے گا, الیکشن ہم مل کر لڑیں گے. اس حد تک بھی یہ جاتے نہیں. کس حلقے سے آپ کا الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے؟ حمزہ شریف کے سامنے لڑا دیں, شہباز شریف کے سامنے لڑا دیں, مریم دنوں کے بجاج خان نیازی پر جس طرح پرچے ہوئے, جب 25 مئی کو اس سے پہلے لانگ مارچ تھا, اس لانگ مارچ سے پہلے ان کے گھر چھاپے مارے گئے, گرفتاریاں کی گئیں, گرفتار ان کو کرنے کی کوشش کی گئی اور لاکھوں روپے کا سامان ان کے چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال کر کر پولیس لے گئی. اس کے باوجود بھی یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹے رہے. نیازی صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کیا وجہ تھی کہ نون لیگ سے پی ٹی ایم میں آئی سب کے باوجود؟ میری زندگی کے 22 سال مسلم لیگ نون کے ساتھ گزرے ہیں. میں 2003 سے لے کر 2008 تک مسلم لیگ نون کے یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ بھی لاہور کر رہا ہوں, اور میاں صاحب کی گاڑی بھی میں ڈرائیو کرتا رہا ہوں ایز دا ورکر. 2017 میں آیا ہوں پی ٹی آئی کا شمولیت کی ہے, تو کافی اس ٹائم بھی مجھے تھریڈ آتے رہے, جی ہم الیکشن جیت کر آپ کے ساتھ وہ کریں گے لاہور میں, شاید کسی اور کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہ ہوا. اچھا, آپ کی سابقہ پارٹی کی طرف سے آتے رہے؟ بالکل آتے رہے, اور بڑے سخت انہوں نے ریئیکٹ میرے ساتھ کرتے رہے. کس میں ہماری کلثوم نوازہ صاحبہ تھی, اور خاص طور پر حمزہ صاحب تھے جی. کیونکہ جب میں مسلم لیگ نون میں تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اٹیچ, تو مجھے سمجھا جاتا تھا کہ یہ نواز شریف گروپ کا ہے. اچھا. اور حمزہ شریف صاحب ذہنی طور پر بڑی اس ٹائم میرے اوپر سختی کرتے تھے. اس کے بعد اسی طرح رائیونڈ میں مریم نواز گروپ بھی ہے. اچھا. وہ مریم نواز گروپ کو بھی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ 24 گھنٹے ایک مسلم لیگ نون کے اعلیٰ قیادت نمبر 1 کی قیادت اور صدر پاکستان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے جب آپ کام کرتے ہیں, ریئیکٹ دیتے ہیں, اچھا رسپانس آتا ہے, تو آپ کی مخالفت بڑھتی ہے. تو یہ واحد مسلم لیگ نون ایک پارٹی ہے جس کے اپنے گھر کے اندر گروپنگ ہے. اور تھریٹ جو تھے حمزہ شہباز کی طرف سے آتے تھے آپ کو؟ تھریڈ حمزہ شہباز کی طرف سے بھی آتے تھے اور مریم صاحبہ کی طرف سے بھی آتے تھے. کس طرح کے تھریٹس؟ تھریڈ یہی کہ آپ کو تیش نیش کر دیں گے, آپ کی ٹرانسپورٹ بند کریں گے, آپ کا کاروبار بند کریں گے. اور انہوں نے مجھے کیا تھریڈ دینی ہے. عمران خان کے ساتھ میرے چلنے کا جو مقصد ہے, وہ مقصد میرا اس پارٹی میں ناراضگی سے آ کر اس پی ٹی آئی میں شمولیت کا کوئی ناراضگی کا مقصد نہیں تھا. میرے ایک ذہنی طور پر عمران خان بچپن سے کرکٹ کے بھی ہیرو تھے, قومی بھی ہیرو تھے ہمارے پاکستان کے, تو اس حوالے سے میں ویسے ان کا فین تھا. پھر جو وہ باتیں کرتے رہے کہ یار آج 22 سال پہلے, اس ٹائم 22 سال ہوئے تھے ان کو 17 میں, تو جب وہ کہتے تھے کہ یار یہ وہ چور ہیں یا پارٹی کے وہ لوگ ہیں, یہ سب کٹھے ہوں گے, میں اکیلا ان کی فائٹ کروں گا. تو جب عمران خان 13 میں انہوں نے جلسہ کیا منارے پاکستان, تو وہاں میں دیکھتا تھا کہ یار یہ تو سارے زرداری صاحب نے آنا کراچی سے, تو بڑا ان کا آپس میں ملاقاتیں ہونی, بڑا ان کی ایسے میں دیکھتا تھا کہ یار یہ تو ایک فیملی ہے. یہ صرف ہم لوگوں کو, ہم پاکستانیوں کو انہوں نے ہوئے. بڑی مزیدار بات بتاؤں گا, کیونکہ میں بہت قریب تھا, یہ کب میٹنگیں کرتے تھے تو میں اندر بیٹھا ہوتا تھا. تو پیپل پارٹی کے جو قائد بنے ہوئے ہیں آصف عزیز زرداری صاحب, اور مسلم لیگ نون کے جو میاں نواز شریف صاحب, یہ جب آپس میں ڈسکس کرتے تھے نا تو اس میں کئی دفعہ ان کے منہ سے نکل جاتا تھا کہ یار یہ بندہ ایماندار ہے, یہ ہمیں نقصان دے گا. اچھا, یہ پبلک اس کی طرف رجحان کر رہی ہے, تو اس کا ہم کسی طریقے سے رستہ روکیں. یہ اپنے منہ سے, آپ کانوں سے آپ نے سنا؟ بالکل کانوں سے سنا, اور یہ روٹین میں باتیں ان کی ہونے لگ پڑی تھی کہ اس کا رستہ ہم نے مل کر کیسے روکنا ہے, ہم نے اپنے مفادات آگے لے کر جانے ہیں
تو ہم اگر دونوں اوپنلی عوام میں اکٹھے ہوں گے تو ہم اس کا راستہ روک سکتے ہیں. پھر یہ کہتے تھے الیکشن ہے ہم مل کر لڑیں گے, اس حد تک بھی یہ جاتے نہیں ہیں. صاحب یہ بتائیں کہ میاں صاحب نے آپ کو راڈو کی اپنی قیمتی گھڑی دی تھی. آج کل بھی ایک گھڑی کا بڑا چرچا ہو رہا ہے, توشہ خانہ والی. آپ کو وہ گھڑی میاں صاحب نے کیوں دی تھی؟ کیا وہ واقعہ ہے کیا؟ سر جی واقعہ یہ ہے کہ ہم گئے تھے لاہور سے اسلام آباد. اسلام آباد سے انہوں نے جانا تھا ایبٹ آباد کی طرف. تو رستے میں کسی کے گھر یہ رکے, وہاں ان کو کسی نے گفٹ دیا شوپر میں. ان کو گفٹ دیا, وہاں سے پھر ہم باہر نکلے تو رستے میں نا میاں صاحب یہ عادت تھی کہ کسی ڈھابے میں یا اس طرح کا ہوٹل دیکھتے تھے تو وہاں پر چائے پیتے تھے. تو رستے میں ڈھابا نظر آیا, اب ہم چائے پینے لگ پڑے. چائے پی کر گاڑی میں بیٹھے تو انہوں نے مجھے کہا یار یہ بجاش آپ کو گفٹ میری طرف سے. مجھے بڑا عجیب لگا, میں نے کہا یار یہ انسان کسی کا گفٹ مجھے دے رہے تو کل کسی کے آگے مجھے بھی قربان کرے گا. کس طرح کی باتیں جب ذہن میں آتی تھی تو بڑا شارٹ ہوتا تھا دل کے, یار کسی طریقے سے عمران خان کی طرف رجحان کیا جائے. اب رجحان آپ نے عمران خان کی طرف کر لیا, پی ٹی آئی میں آئے ہیں, آپ کو کوئی ٹکٹ کا کوئی عہدے کا لالچ دے کر لایا گیا ہے یا بس آپ نظریے سے متاثر ہو کر آئے ہیں؟ سر جی کوئی لالچ کسی نے نہیں دیا, نہ کسی قسم کی ہماری کوئی بات ہوئی ہے. کہ الیکشن آپ کو ٹکٹ دی جائے گی, کوئی سینٹ کی ٹکٹ دی جائے گی, ایسی بات کوئی نہیں ہوئی. نیازی بس سروس کے اونر بھی ہیں اور بہت بڑی بس کمپنی ہے آپ کی. ان کا تو آئے دن لانگ مارچ رہتا ہے, گاڑیاں بھی ٹوٹتی ہیں پھوٹتی ہیں. سنا ہے آپ نے بھی اپنی گاڑیاں پیش کی تھی کہ ہماری گاڑیاں حاضر ہیں لانگ مارچ کے لیے. سر ہماری پہلے بھی حاضر تھیں, اب بھی حاضر ہیں. جب گاڑیاں نیازی ایکسپریس کی ٹوٹی کوئی دکھ نہیں ہے. ایسی کہ 100 گاڑیاں کتنی میرے پاس ہیں عمران خان پر قربان ہیں. اگر آپ کو ٹکٹ دی جاتی ہے الیکشن لڑنے کے لیے پی ٹی آئی, اگر ہم نے بھی یہ سنا ہے کہ الیکشنز کے اندر آپ کو ٹکٹ دینے کا ارادہ ہے پی ٹی آئی کا, تو کون سا حلقہ ہوگا؟ آپ کا ایریا تو ویسے یہ حماد اظہر صاحب کے نیچے والا بنتا ہے, کس حلقے سے آپ کا الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے؟ حمزہ شریف کے سامنے لڑا دیں, شہباز شریف کے سامنے لڑا دیں, مریم نوازہ کے سامنے لڑا دیں, کس مرضی مسلم لیگ نون اور کس مرضی لاہور چھوڑ کر کراچی سے لڑا دیں, کے پی کے سے لڑا دیں, بلوچستان سے لڑا دیں, بالکل لڑیں گے, پارٹی کا حکم مانیں گے. بہت شکریہ بجاش نیازی صاحب آپ کا. نیازی بس سروس کے اونر, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بجاش نیازی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. پی ٹی آئی کا شمولیت کی ہے تو کافی اس ٹائم بھی مجھے تھریڈ آتے رہے, جی ہم الیکشن جیت کر آپ کے ساتھ وہ کریں گے لاہور میں, شاید کسی اور کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہ ہوا. آپ کی سابقہ پارٹی کی طرف سے آتے رہے؟ بالکل آتے رہے, اور بڑے سخت انہوں نے ریئیکٹ میرے ساتھ کرتے رہے. کس میں ہماری کلثوم نوازہ صاحبہ تھی اور خاص طور پر حمزہ صاحب تھے جی. کیونکہ جب میں مسلم لیگ نون میں تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اٹیچ, تو مجھے سمجھا جاتا تھا کہ یہ نواز شریف گروپ کا ہے. اچھا. اور حمزہ شریف صاحب ذہنی طور پر بڑی اس ٹائم میرے اوپر سختی کرتے تھے. اس کے بعد اسی طرح ریونڈ میں مریم نواز گروپ بھی ہے. اچھا. وہ مریم نواز گروپ کو بھی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ 24 گھنٹے ایک مسلم لیگ نون کے اعلیٰ قیادت, نمبر 1 کی قیادت اور صدر پاکستان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو آپ کو پتہ جب آپ کام کرتے ہیں, ریئیکٹ دیتے ہیں, اچھا رسپانس آتا ہے تو آپ کی مخالفت بڑھتی ہے. تو یہ واحد مسلم لیگ نون ایک پارٹی ہے جس کے اپنے گھر کے اندر گروپنگ ہے. اور تھریڈ جو تھے حمزہ شہباز کی طرف سے آتے تھے آپ کو؟ تھریڈ حمزہ شہباز کی طرف سے بھی آتے تھے اور مریم صاحبہ کی طرف سے بھی آتے تھے. کس طرح کے تھریڈز؟ تھریڈ یہی کہ آپ کو تیش نیش کر دیں گے, آپ کی ٹرانسپورٹ بند کریں گے, آپ کا کاروبار بند کریں گے. اور انہوں نے مجھے کیا تھریڈ دینی ہے؟ عمران خان کے ساتھ میرے چلنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد میرا اس پارٹی میں ناراضگی سے آ کر اس پی ٹی آئی میں شمولیت کا کوئی ناراضگی کا مقصد نہیں تھا. میرے ایک ذہنی طور پر عمران خان بچپن سے کرکٹ کے بھی ہیرو تھے, قومی بھی ہیرو تھے ہمارے پاکستان کے, تو اس حوالے سے میں ویسے ان کا فین تھا. پھر جو وہ باتیں کرتے رہے کہ یار
آج 22 سال پہلے، اس ٹائم 22 سال ہوئے تھے ان کو 17 میں. تو جب وہ کہتے تھے کہ یار یہ وہ چور ہیں یا پارٹی کے وہ لوگ ہیں، یہ سب کٹھے ہوں گے، میں اکیلا ان کی فائٹ کروں گا. تو جب عمران خان 13 میں انہوں نے جلسہ کیا منارے پاکستان، تو وہاں میں دیکھتا تھا کہ یار یہ تو سارے زرداری صاحب نے آنا کراچی سے، تو بڑا ان کا آپس میں ملاقاتیں ہونی، بڑا ان کی ایسے میں دیکھتا تھا کہ یار یہ تو ایک فیملی ہے. یہ صرف ہم لوگوں کو، ہم پاکستانیوں کو انہوں نے آیا ہوا ہے. بڑی مزیدار بات بتاؤں گا، کیونکہ میں بہت قریب تھا، یہ کب میٹنگیں کرتے تھے تو میں اندر بیٹھا ہوتا تھا. تو پیپل پارٹی کے جو قائد بنے ہوئے ہیں آصف عزیز زرداری صاحب، اور مسلم لیگ نون کے جو میاں نواز شریف صاحب، یہ جب آپس میں ڈسکس کرتے تھے نا، تو اس میں کئی دفعہ ان کے منہ سے نکل جاتا تھا کہ یار یہ بندہ ایماندار ہے، یہ ہمیں نقصان دے گا. اچھا، یہ پبلک اس کی طرف رجحان کر رہی ہے، تو اس کا ہم کسی طریقے سے رستہ روکیں. یہ اپنے منہ سے، آپ کانوں سے آپ نے سنا؟ بالکل کانوں سے سنا، اور یہ روٹین میں باتیں ان کی ہونے لگ پڑی تھی کہ اس کا رستہ ہم نے مل کر کیسے روکنا ہے. ہم نے اپنے مفادات آگے لے کر جانے ہیں، تو ہم اگر دونوں اوپنلی عوام میں اکٹھے ہوں گے تو ہم اس کا رستہ روک سکتے ہیں. پھر یہ کہتے تھے الیکشن ہے ہم مل کر لڑیں گے، اس حد تک بھی یہ جاتے نہیں. صاحب یہ بتائیں کہ میاں صاحب نے آپ کو راڈو کی اپنی قیمتی گھڑی دی تھی. آج کل بھی ایک گھڑی کا بڑا چرچا ہو رہا ہے، توشہ خانہ والی. آپ کو وہ گھڑی میاں صاحب نے کیوں دی تھی؟ کیا وہ واقعہ ہے کیا؟ سر جی واقعہ یہ ہے کہ ہم گئے تھے لاہور سے اسلام آباد. اسلام آباد سے انہوں نے جانا تھا ایبٹ آباد کی طرف. تو رستے میں کسی کے گھر یہ رکے، وہاں ان کو کسی نے گفٹ دیا شوپر میں. ان کو گفٹ دیا، وہاں سے پھر ہم باہر نکلے تو رستے میں نا میاں صاحب یہ عادت تھی کہ کسی ڈھابے میں یا اس طرح کا ہوٹل دیکھتے تھے تو وہاں پر چائے پیتے تھے. تو رستے میں ڈھابا نظر آیا، اب ہم چائے پینے لگ پڑے. چائے پی کر گاڑی میں بیٹھے تو انہوں نے مجھے کہا یار یہ بجاش آپ کو گفٹ میری طرف سے. مجھے بڑا عجیب لگا، میں نے کہا یار یہ انسان کسی کا گفٹ مجھے دے رہے تو کل کسی کے آگے مجھے بھی قربان کرے گا. کس طرح کی باتیں جب ذہن میں آتی تھی تو بڑا شارٹ ہوتا تھا دل کے، یار کسی طریقے سے عمران خان کی طرف رجحان کیا جائے. اچھا، اب رجحان آپ نے عمران خان کی طرف کر لیا. پی ٹی آئی میں آئے ہیں، آپ کو کوئی ٹکٹ کا، کوئی عہدے کا لالچ دے کر لایا گیا ہے یا بس آپ نظریے سے متاثر ہو کر آئے ہیں؟ سر جی کوئی لالچ کسی نے نہیں دیا، نہ کسی قسم کی ہماری کوئی بات ہوئی ہے. کہ الیکشن آپ کو ٹکٹ دی جائے گی، کوئی سینٹ کی ٹکٹ دی جائے گی، ایسی بات کوئی نہیں ہوئی. نیازی بس سروس کے اونر بھی ہیں اور بہت بڑی بس کمپنی ہے آپ کی. ان کا تو آئے دن لانگ مارچ رہتا ہے، گاڑیاں بھی ٹوٹتی ہیں پھوٹتی ہیں. سنا ہے آپ نے بھی اپنی گاڑیاں پیش کی تھی کہ ہماری گاڑیاں حاضر ہیں لانگ مارچ کے لیے. سر ہماری پہلے بھی حاضر تھیں، اب بھی حاضر ہیں. جب گاڑیاں نیازی ایکسپریس کی ٹوٹی کوئی دکھ نہیں ہے. ایسی کہ 100 گاڑیاں کتنی میرے پاس ہیں عمران خان پر قربان ہیں. اگر آپ کو ٹکٹ دی جاتی ہے الیکشن لڑنے کے لیے پی ٹی آئی، اگر ہم نے بھی یہ سنا ہے کہ الیکشنز کے اندر آپ کو ٹکٹ دینے کا ارادہ ہے پی ٹی آئی کا، تو کون سا حلقہ ہوگا؟ آپ کا ایریا تو ویسے یہ حماد اظہر صاحب کے نیچے والا بنتا ہے. کس حلقے سے آپ کا الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے؟ حمزہ شریف کے سامنے لڑا دیں، شہباز شریف کے سامنے لڑا دیں، مریم نوازہ کے سامنے لڑا دیں، کس مرضی مسلم لیگ نون اور کس مرضی لاہور چھوڑ کر کراچی سے لڑا دیں، کے پی کے سے لڑا دیں، بلوچستان سے لڑا دیں، بالکل لڑیں گے، پارٹی کا حکم مانیں گے. بہت شکریہ بجاش نیازی صاحب آپ کا. نیازی بس سروس کے اونر، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بجاش نیازی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.